نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد يا أيها الذين آمنوا أنفقوا أموالكم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام ورجل تصدق اخفى حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں، آج میں آپ لوگوں کے سامنے جس حوالے سے گفتگو کروں گا، جس موضوع سے آپ لوگوں کے سامنے متعلق باتوں کروں گا، وہ موضوع ہے، بڑا اہم موضوع ہے، کیونکہ ایک ایمان والا جو اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، کہ ایمان والے وہ ہوتے ہیں جو غیب پر ایمان بھی رکھتے ہیں، نمازوں کی پابندی بھی کرتے ہیں، زکوٰۃ بھی ادا کرتے ہیں۔ تو انہی میں سے ایک جو ہمارا اہم موضوع تھا وہ آج کا وہ یہ ہے کہ ہماری جیبوں پر پڑنے والا ایک اثر کہ ہم اللہ کی راہ میں خرچ کریں، کیونکہ یہ موضوع بڑا کم سنائی دیتا ہے اور لوگ بھی اس کے اوپر کم باتیں کرتے ہیں، اس کے اوپر کم گفتگو ہو پاتی ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے متعلق۔ تو میں نے آج سوچا ہے کہ ہم لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے متعلق کیا قرآن کریم میں اس کے فضائل ہیں، کیا احادیث کریمہ میں اس کے اندر کیا فضائل آئے ہیں، ان سب کو آج کی اس تھوڑی سی مختصر سی گفتگو میں عرض کریں گے۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں، دیکھیں اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں کیا ارشاد فرما رہے ہیں، الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ جو لوگ ایمان لائے اور اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، چاہے وہ دن میں کرتے ہوں یا وہ رات میں کرتے ہوں، چھپ کر کرتے ہوں یا کھلم کھلا کرتے ہوں، فلہم اجرہم عند ربہم، ایسے لوگوں کا اجر اللہ کے پاس ہے، ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ ہی ان کے لیے کوئی غم ہے، نہ ہی ان کے لیے کوئی ڈر ہے۔ قرآن کریم کے اگر بہت ساری آیتوں کو دیکھیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں کس طرح ترغیب دیتے ہیں، اور ایک متقی اور ایک پرہیزگار اور ایک مومن ہونے کی علامت، کیونکہ جہاں بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں نماز کا ذکر کرا ہے، روزے کا ذکر کرا ہے، وہیں ساتھ ہی ساتھ میں اللہ تعالیٰ نے خرچ کرنے کا بھی ذکر کرا ہے۔ آپ چاہے کتنی ہی آیتیں اٹھا کر دیکھ لیں، جہاں پر بھی نماز روزے کا ذکر ہوگا وہاں پر خرچ کرنے کا بھی ذکر ہوگا۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں گے الذین ینفقون اموالہم، اسی طریقے سے اور بھی آیتیں آتی ہیں جہاں پر بتا رہے ہیں کہ جہاں پر ہم اگر نماز بھی پڑھ رہے ہیں، روزے بھی رکھ رہے ہیں، تو ہمیں خرچ بھی کرنا ہے اللہ کی راہ میں، اور جو کہ ہم بالکل کرتے نہیں ہیں۔ یہ لوگوں کا، یہ غریب لوگوں کا ایک حق ہوتا ہے جو مستحق لوگوں تک مال پہنچ جاتا ہے ہمارا، یہ کوئی ہماری ذاتی کمائی نہیں ہوتی ہے، ہمیں لگتا ہے یہ ہم نے کمایا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرٌ لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ، کہ وہ یہ گمان کرتے ہیں اور یہ بخل کرتے ہیں اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے سے، اور یہ سوچتے ہیں یہ اچھی بات ہے، بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ، اس کے اپوزٹ میں یہ بلکہ بری بات ہے، بل ہوا شر لہم سیطوقون ما بخلوا به یوم القیامہ، اور جو لوگ اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے بخل کرتے ہیں، کنجوسی کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان کے اس مال کو قیامت کے دن ما بخلوا به یوم القیامہ، قیامت کے دن گلے میں ان کا طوق بنا کر ڈال دیا جائے گا۔ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، آسمان اور زمین کی میراث تو صرف اللہ ہی کے لیے ہے، اور جو کچھ ہم کرتے ہیں اللہ اس سے باخبر ہے۔ تو کوئی یہ ہمارا نہیں ہے، ہم نے جو مال کمایا ہے
ہم نے جو اپنا گھر بنایا ہے یا جو ہم نے اور بھی کچھ ترقی کری ہیں وہ کوئی ہمارے نہیں ہیں، ہم آگے آنے والے لوگوں کے لیے چھوڑ کر چلے جائیں گے۔ کچھ دن ہم اسی طریقے سے رہیں گے، پھر آگے آنے والے ہمارے پوتے ہو جائیں گے، ان کو میراث مل جائے گی، پھر اسی کے آگے ساتھ ساتھ میں وہ نسل در نسل چلتی رہے گی۔ لیکن ہمارے ہاتھ میں کیا آنے والا؟ کچھ نہیں۔ اللہ اسی کو صاف صاف کہہ رہے ہیں وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ ہی کے لیے آسمان اور زمین کی میراث ہے۔ تو ہم لوگوں کو کس طرح اور ترغیب نہیں ملتی۔ قرآن کریم کی اگر آیتیں اٹھا کر دیکھیں گے تو اللہ تعالیٰ کس طرح اور آیتوں کے ذریعے ہم لوگوں کو سمجھا رہے ہیں کہ دیکھو ایک ایمان والا جب اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے اس کی مثالیں دی جا رہی ہیں، طرح طرح کی مثالیں دی جا رہی ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى کالذی ينفق مالہ رئاء الناس ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر، جہاں اللہ یہ بتا رہے ہیں کہ ایمان والو اپنا صدقہ دے کر، مال کو دے کر، اللہ کے راستے میں خرچ کر کر احسان مت جتاؤ، ہرگز احسان نہ جتاؤ۔ بہت سے لوگوں کے اندر یہ عادتیں ہوتی ہیں کہ جب ہم کوئی مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں لوگوں کو دیتے ہیں، تو ان کا یہ ایک الگ ہی نیت ہوتی ہے کہ ہماری نیت یہ ہے کہ ہم یہ جو خرچ کر رہے ہیں ہمارا لوگوں میں دبدبہ پیدا ہو جائے، ہمارا لوگوں میں رتبہ پیدا ہو جائے۔ تو اللہ ایسے ہی لوگوں کے لیے بتا رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى، ایمان والو اپنے مال دے کر، اپنے صدقوں کو دے کر باطل طریقے سے ضائع مت کرو، برباد نہ کرو، احسان جتا کر برباد نہ کرو اپنے مالوں کو۔ پھر آگے کیا کہہ رہے ہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى کالذی ينفق مالہ رئاء الناس، اور جو لوگ ایسے مال کو خرچ کرتے ہیں یعنی ریاکاری کرتے ہیں، لوگوں کو دکھانے کے لیے مال خرچ کرتے ہیں، تو اس کی مثال ایسے ہی بتلا رہے ہیں مثلہ رئاء الناس ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر فمثلہ کمثل صفوان علیہ تراب فاصابہ وابل فترکہ صلدا لا یقدرون علی شیء مما کسبوا واللہ لا یہدی القوم الکافرین۔ اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے ایک فرش ہے، ایک پتھر ہے، اور اس پتھر پر جمی ہوئی مٹی ہے، اور وہ مٹی بڑی سخت ہے، لیکن ایک زوردار کی بارش ہوتی ہے۔ جب وہ زوردار کی بارش ہوتی ہے تو اس کی طاقت کی وجہ سے، اس پانی کے بہاؤ کی وجہ سے وہ بالکل مٹی ہٹ جاتی ہے اور فرش، یہ پتھر بالکل صاف ہو جاتا ہے، ایک دم چکنا ہو جاتا ہے۔ تو اللہ ایسے لوگوں کی مثال یہی بیان کر رہے ہیں جو صدقہ ایسے جتلا کر دیتے ہیں، دکھا کر دیتے ہیں، لوگوں میں اپنا نام پیدا کر کے دیتے ہیں، تو ان کی مثال یہ بتایا ہے کہ ان کے کوئی ہاتھوں کی کمائی ہمارے لیے کوئی فائدہ کی بند نہیں ہے۔ پھر آگے اور اللہ تعالیٰ اسی دوسری آیت کو اور بتا رہے ہیں مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ اسی کی طریقے سے ایک دوسری بھی آیت ہے سورہ بقرہ کی ہی، وہ بھی یہی آیت ہے کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں ان کی بھی مثال ایسے ہی ہے جیسے وہ ایک گیہوں کا دانہ لگاتے ہیں، وہ ایک بیج بوتے ہیں، پھر اس سے 7 بالیاں نکلتی ہیں، اور ان 7 بالیوں سے ایک ایک بالی میں 100 بالیاں نکلتی ہیں۔ تو صدقہ کرنے کی اس طریقے سے مثال دے رہے ہیں۔ اور بھی بہت ساری مثالیں اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے ذریعے احادیث کریمہ کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار فضائل بتائے ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ میں آپ اگر دیکھیں گے جہاں پر ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور فرشتوں کی اللہ تعالیٰ سے کچھ گفتگو ہو رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے جب زمین کو بنایا تو وہ ہچکولے کھاتی تھی، اس کے اوپر زلزلے آتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی مضبوطی کے لیے کیا کرا، اس کے اوپر پہاڑ بنا دیے، پہاڑوں سے اس کو جو ہے ہلنے سے رو کے رکھ دیا۔ تو اللہ تعالیٰ اور فرشتوں کے ذریعے کچھ باتیں ہوئیں، کچھ گفتگو ہوئی کہ اللہ تعالیٰ اگر تو نے یہ زمین کو پہاڑوں کے ذریعے، ان کی مضبوطی کے ذریعے زمین کو ہلنے سے روک رکھا ہے، تو پھر کیا کوئی ایسی اور بھی چیز ہے جو ان پہاڑوں سے بھی زیادہ طاقتور ہے، ان پہاڑوں سے بھی زیادہ مضبوط ہے، ان پہاڑوں سے بھی زیادہ سخت ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہاں وہ ایک اور چیز ہے جو اس پہاڑوں سے بھی زیادہ سخت ہے، اس پہاڑ سے بھی زیادہ مضبوط ہے، اور وہ چیز ہے لوہا۔ تو پھر فرشتوں نے کہا جب اگر یہ لوہا اتنا مضبوط ہے تو کیا اس لوہے سے بھی زیادہ مضبوط کوئی اور چیز ہو سکتی ہے؟ لوہا اس وجہ سے مضبوط ہے کیونکہ لوہے سے ہی پہاڑوں کو توڑا جاتا ہے، پہاڑوں کو تراشا جاتا ہے، پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کرا جاتا ہے۔ تو پوچھا لوہے سے بھی زیادہ کوئی سخت چیز ہے؟ تو فرمایا ہاں وہ ہے آگ۔
کیونکہ آگ ہی کی وجہ سے، آگ میں ہی ڈال کر لوہے کو جدھر چاہا جاتا ہے ادھر گھمایا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد پوچھا کہ اس آگ سے بھی زیادہ کوئی سخت اور کوئی طاقتور چیز ہے؟ تو فرمایا وہ ہے پانی، کیونکہ پانی سے ہی آگ کو بجھایا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد فرشتوں کی اور اللہ تعالیٰ کی گفتگو ہوئی، تو پھر فرمایا اس آگ سے بھی زیادہ، اس پانی سے بھی زیادہ کوئی سخت اور طاقتور چیز ہے؟ تو پھر وہ فرمایا وہ یہ ہے کہ وہ ہوا، کیونکہ ہوا بھی بہت طاقتور چیز ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ، پھر فرشتوں نے پوچھا کہ اس سے بھی زیادہ کوئی سخت چیز ہے؟ تو پھر فرمایا وہ ہے، کیا فرمایا؟ حتی لا تعلم ما نخفی، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا تھا وہی بالکل سمجھایا کہ ایسے آدمی کا صدقہ، ایسے پوشیدہ طور پر صدقہ، ایسے چھپا ہوا صدقہ، ایسے طور پر کہ دائیں ہاتھ کو بھی نہ پتہ چلے، دائیں ہاتھ کو بھی نہ پتہ چلے کہ بائیں ہاتھ نے کیا دیا ہے، ایسے صدقہ یہ بہت مضبوطی کا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ میں آپ دیکھیں گے کہ ایک حدیث ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، لوگ اپنے اپنے ٹخنوں میں پسینوں کے عوض ڈوبے ہوئے ہوں گے، تو اس وقت اللہ کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا، لیکن ان سائے میں 7 ایسے لوگ ہوں گے جو اس سائے کے نصیب میں ہوں گے، جو اس سائے کے زیر میں ہوں گے۔ تو وہ 7 کون سے تھے؟ وہ یہی تھے، نمبر 1 تو وہ یہی ہے، کل امام عادل، وہ امام بادشاہ، وہ عدل کرنے والا بادشاہ، انصاف کرنے والا بادشاہ، یہ بھی ایسا شخص کہاں ہوگا؟ اللہ کے سائے میں ہوگا اس دن۔ دوسرا کون سا شخص؟ وشاب نشا فی عبادت ربی، وہ نوجوان جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزرے، وہ بھی ایسا نوجوان بھی کہاں ہوگا؟ اللہ کے سائے میں ہوگا اس دن، عرش کے سائے میں ہوگا۔ تیسرا وہ آدمی، ورجل قلبہ معلق فی المساجد، وہ آدمی جس کا دل مسجد میں لگا رہتا ہو۔ چوتھا وہ شخص ورجلان تحابا فی اللہ اجتماع علیہ وتفرقا علیہ، وہ دونوں لوگ، 2 ایسے شخص جو ایک دوسرے سے بھی ملتے ہوں تو اللہ کے لیے ملتے ہوں، اور ایک دوسرے سے بھی بچھڑتے ہوں تو اللہ کے لیے بچھڑتے ہوں۔ پھر چوتھا وہ شخص ہے ورجل طلبت امرات ذات منصب و جمال، وہ ایسی بحسین عزت دار عورت جو اس کو اپنی طرف بلائے، ایک ایسا مرد اور ایک خوبصورت عورت اس کو بلائے اپنی طرف کہ آئے وہ بدکاری کی طرف، تو وہ نوجوان کہتے اللہ کے ڈر سے فقال انی اخاف اللہ، کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، تو ایسا نوجوان بھی اس دن کہاں ہوگا؟ اللہ کے سائے میں ہوگا، عرش کے سائے کے نیچے ہوگا۔ پھر اس کے بعد 5واں وہ شخص ہے، 5واں وہ یہی شخص ہے ورجل تصدق اخفى حتى لا تعلم ما نخفي شماله بيمين ما تنفق بیمینی، کہ وہ شخص جو اس طرح پوشیدہ طور پر صدقہ کرے، اس طرح چھپ کر صدقہ کرے کہ اس کو یہ بھی نہیں پتا ہے، اس کے دائیں ہاتھ کو بھی نہیں پتا ہے کہ بائیں ہاتھ نے کیا دیا ہے، تو ایسا شخص بھی اس دن کہاں ہوگا؟ عرش کے سائے میں ہوگا۔ بہرحال یہی بتلانے کا مقصد تھا کہ اس کی صدقہ کی اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی بہت اہمیت اور فضیلت ہے۔ تو اس کے لیے آپ لوگوں کے سامنے ایک عمل ہے، وہ ایک خیر والا عمل ہے۔ وہ عمل یہ ہے کہ مسجد کا جو چندہ ہوتا ہے، اس مسجد کے چندے میں آپ لوگ کچھ نہ کچھ اپنی حصہ داری ضرور رکھا کریں، اور جو ہمارے محلے میں چندہ ہوتا ہے وہ دن پہ دن گھٹتا چلا جا رہا ہے، اور وہ اتنا گھٹتا چلا جا رہا ہے کہ اب آگے پتہ نہیں کہ وہ بالکل ہی کم ہو جائے۔ تو اس واسطے ضرورت بھی پڑی ہے، اور آج بتانے کی بھی ضرورت پڑی ہے کہ آپ لوگوں تک بات کو پہنچا دیا جائے کہ مسجد کا چندہ کم ہو رہا ہے، اور ہم لوگ جو ہے اس میں اپنی بالکل کوتاہی لاپرواہی رکھے ہوئے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے، کوئی 20 روپے زیادہ نہیں ہوتے ہیں، 10-5 روپے آپ کے کوئی زیادہ نہیں ہوتے ہیں۔ ایک چھوٹا سا بچہ اگر وہ 5 روپے کھاتا ہے، 5 روپے آپ اگر اس کو روزانہ دیتے ہیں تو آپ اس کا کیلکولیٹ کریے تو آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ ہمارا کتنا مہینہ کا بجٹ بیٹھتا ہے، یہ مہینہ ہمارا کتنا بیٹھتا ہے۔ تو اسی طرح اگر آپ 3-3 روپے بھی، 2-3 روپے بھی اگر مسجد کے نام سے روزانہ نکالیں گے تو آپ کو کوئی اتنی بڑی مصیبت نہیں آئے گی، اور آپ کا سارا کام ہو جائے گا۔ تو اس لیے عزیز ساتھیوں، سمجھنے کی ضرورت یہ کہ عمل والا کام ہونے والا ہے، خیر والا کام ہونے والا ہے، جس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ہے کہ جو شخص مسجد میں 1 اینٹ لگاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک محل بنا دے گا۔ تو اس لیے آپ لوگوں کے لیے کوئی بھاری ایک رقم نہیں ہے۔ آپ اگر دیکھیں گے دوسرے اپنے خرچات کو اٹھا کر کے دیکھیں گے، اخراجات کو اٹھا کر کے دیکھیں گے، تو اس کے معاملے میں کوئی بڑی رقم نہیں ہے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ اس ہفتے ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، کسی وجہ سے وہ خرچ ہو گئے،
تو اگلے ہفتے وہ ان سے بول دیں کہ ہم اگلے ہفتے اس کا پورا جو ہے ویسے چندہ دے دیں گے، تو یہ بول دیا کرا کریں۔ اب ہم لوگوں کے اندر کیا ہے کہ وہ بھی چندہ نہیں دیتے ہیں، پچھلے ہفتے کا بھی نہیں اور اگلے ہفتے کا بھی نہیں دیتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ عمل والا کام، خیر والا کام رک جاتا ہے۔ تو گزارش ہے آپ لوگوں سے، سبھی سے، کہ مسجد میں بھرپور حصہ لیا کرا کریں، اور جو چندے کا جو ڈبہ آتا ہے نماز کے وقت میں، اس میں بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیا کرا کریں، زیادہ سے زیادہ دینے کی کوشش کرا کریں۔ یہ آپ کے پاس یہ ایک عمل، خیر والا عمل آ رہا ہے، یہ خیر والا کام ہے، اس میں کم سے کم حصہ ڈال لیا کریں۔ ویسے بھی نہیں ہے ہمارے پاس صدقہ، ہم کسی کو ویسے بھی نہیں دیتے ہیں، اور قرآن کریم کے اندر ابھی حوالے سے اور حدیثوں کے حوالے سے آپ لوگوں کو سامنے رکھی ہیں ساری باتیں، تو اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ کی راہ میں خوب خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔